حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عبادت بلا توبہ درست نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو عبادت پر مقدم فرمایا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس دنیا میں اس کو بھیجا، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے سارے معمولات کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ عبادت جو ہے اس کے لیے تو فرشتے بھی بہت ہیں، لیکن انسان کی عبادت جو ہے وہ امتحان گاہ ہے۔ معافی جو لفظ ہے، توبہ جو لفظ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاص طور پہ مسلمان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر وہ اس پہ پشیمان بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے کہ یہ تمہارے لیے آخری سانس تک اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ ایک ایسا غسل ہے جو اگر انسان گناہ نہیں بھی کرتا ہے تو وہ توبہ کرتا رہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سارے رزق کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم توبہ کرو اور میں تمہیں ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اٹھے ہوئے ندامت سے جھکا ہوا سر، اٹھے ہوئے ہاتھ، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے اور اپنا ناک جو ہے وہ زمین پہ لگا دیتا ہے کہ اے رب العالمین، میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، تو میری توبہ قبول فرما، تو اللہ رب العالمین کو انسان کی یہ جو ادا ہے یہ بہت پسند ہے۔ یہ اس کا جو گناہ کے اوپر ندامت کرنا اور پھر توبہ کرنا، تو دوستو ایک مسلمان کو یہ بچپن سے ہی یہ شعور ہوتا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو تو توبہ قبول کرو، اس کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاؤ۔ ہر مذہب میں ہر انسان جو ہوتا ہے وہ پشیمان ہوتا ہے تو وہ پھر معافی مانگتا ہے۔ دوستو، توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے اس زندگی میں اس کی سارے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ انسان اور خدا کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں کوئی تیسرا نہیں آتا۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ صرف آپ کی ندامت ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اگر آپ گناہ کرتے ہیں اور جتنا بھی بڑا گناہ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے توبہ رکھی ہے۔ ایک انسان خطا کرتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے۔ دوستو، ابلیس لعین، اس نے بھی بہت عبادت کی، اس دنیا کے چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا، فرشتوں کا سردار تھا، لیکن وہ اپنے تکبر میں آ کے راندہ درگاہ ہوا۔ جب اس کو حکم ملا کہ ابن آدم کو سجدہ کرو تو وہ اپنے تکبر میں آ گیا کہ میں مٹی کے پیدا ہوئے انسان کو کیسے سجدہ کروں۔ آپ اندازہ کریں اس نے یہ عمل کیوں کیا؟ کیونکہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دی اللہ رب العالمین۔ توبہ کی توفیق جو ہے اللہ رب العالمین نے ابن آدم کو دی ہے۔ اس کے جو ندامت کے آنسو ہیں وہ ہیرو سے زیادہ قیمتی ہیں۔ ایک انسان جو ہے اپنی زندگی میں بڑے گناہ کرتا ہے، لیکن اس نیت سے کہ آئندہ وہ نہیں کرے گا، وہ توبہ ہوتی ہے۔ دوستو، توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ پھر سختی سے دیکھتا ہے کہ مجھ سے پھر خطا ہوئی، وہ اور دل کی گہرائی سے اللہ رب العالمین کے آگے پیش ہوتا ہے اور اپنے ندامت کے آنسو بہاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو انسان کی یہی ادا پسند ہے کہ وہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے زندگی کے آخری سانس تک انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ تو دوستو اس توبہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اندازہ کریں، دو چیزیں ہیں، الحمدللہ اور استغفر اللہ۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اسی میں ساری زندگی کا فلسفہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی ہر وقت آپ حمد بیان کرتے ہیں، آپ ندامت ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہوتے ہیں، آپ اس کا شکر ادا بھی کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین جو ہے آپ کی توبہ قبول کرتے ہیں اور آپ کے لیے دنیا کے تمام راستے کھول دیتے ہیں۔ انسان کا جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہوتا ہے اس کا دل کا سکون، اور وہ دل کا سکون جب تک نہ ملے تو انسان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ شیطان اس کے دل میں جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو ایک تحفہ دیا ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کو۔ انسان جو ہے وہ اپنی ساری زندگی عبادت کرتے ہیں، خاص طور پہ مسلمان
پورا دن اس کو 5 ٹائم اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کی اس عبادت کے اوپر اس کو انعام دیتا ہے۔ لیکن اس عبادت کے اوپر اگر تکبر آ جائے کہ میں عبادت کر رہا ہوں اور اسی سے میں بخشا جاؤں گا، تو دوستو یہ انتہائی غلط چیز ہوتی ہے۔ عبادت کی توفیق اللہ رب العالمین نے دی ہے، پھر آپ سے اگر لغزشیں ہوتی ہیں تو توبہ کی توفیق بھی اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ تو اس میں انسان کا کیا کمال ہے، یہ بتائیں مجھے۔ ایک چیز ہے کہ مالک الملک نے انسان کو پیدا کیا، تو وہ اس کی حمد بیان کرے، عبادت کرے۔ عبادت میں ہی جب وہ انسان، وہ مٹی کا پتلا، جب وہ سجدے میں جاتا ہے، اس کی روحانی پاور کہاں تک پہنچتی ہے کوئی تصور کر سکتا ہے؟ وہ نور کی روشنی جس کے لیے دوسرے مذاہب کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا ورزشیں اور کیا کیا کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو نہیں ملتا۔ دوستو ایک مسلمان کے لیے اس کی عبادت جو ہوتی ہے، اسی میں سب کچھ رکھا ہے اللہ رب العالمین نے، اسی میں اس کو روحانیت ملتی ہے۔ شیطان اس کو بار بار بہکاتا ہے، اس سے گناہ کرواتا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں، اس پہ اکڑتا نہیں ہے، وہ نادم ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، وہ اٹھتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان وہ بچپن سے یہ چیز سیکھتا ہوا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو۔ تو جو لوگ اکڑتے نہیں ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوتا ہے۔ دوستو توبہ ایسی چیز ہے کہ جس طریقے سے آپ وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، طہارت ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے توبہ انسان کی زندگی کے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ لیکن اس کے اوپر اکڑنا نہیں چاہیے کہ اس نیت سے گناہ کروں کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ دوستو انسان جو ہے وہ ساری زندگی گزارتا ہے، لیکن آخر میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب میں نے جانا ہے، انسان بستر مرگ پہ چلا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے وہاں بھی اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ وہ عبادت نہیں کر پاتا، وہ اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اس سے بولا بھی نہیں جاتا، تو وہ عبادت کیا کرے گا؟ لیکن ایک چیز کا وہ تصور میں بھی کر سکتا ہے، اس کو بار بار وارننگ ملتی ہے کہ احتیاط کر، احتیاط کر، آخر تو نے جانا ہے۔ دوستو آخر انسان کی زندگی کا وقت ختم ہونا ہے، آخر ہونا ہے نا، جانا ہے نا، کتنا عرصہ جیے گا؟ وہ گھڑی جو ہے وہ آپ کو یاد دلاتی رہتی ہے، بار بار آپ کو یاد دہانی کراتی رہتی ہے کہ آپ کے باپ گیا، ماں گئی، بڑے گئے، سب گئے، آپ نے بھی وہیں جانا ہے، آپ بھی اسی لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ تو دوستو وہ وقت جب آتا ہے تو پھر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو توبہ کی توفیق نہیں ملی ہے تو پھر اندازہ کر لیں وہاں جانا ہے اور حساب بھی دینا ہے۔ اینڈ تو ہر چیز کا ہے، اس دنیا کا بھی ہے، آخر اس نے ختم ہونا ہے، قیامت آنی ہے۔ دوستو انسان جب اس دنیا سے چلے جاتا ہے تو پھر وہ کچھ نہیں کر پاتا، آخر ایک وقت ہے، وہ ہے موت، اور موت جو ہے یہ خاموش واعظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اپنی امت کے لیے 2 واعظ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک خاموش اور ایک بولنے والا۔ خاموش موت ہے اور بولنے والا قرآن مجید ہے۔ تو دوستو قبر کو کبھی بھی مت بھولو، جو قبر کو یاد رکھتے ہیں وہ ہمیشہ توبہ کرتے ہیں، ان کو توبہ کے انعام کا پتہ ہے کہ توبہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو اس دنیا میں بھی رزق دینا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے اچھائی ہے، اس کے لیے بلند مرتبہ ہے۔ تو دوستو یہ قبرستان ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں مرنا ہے، اور مرنے سے پہلے توبہ ہوتی ہے، مرنے کے بعد نہیں ہوتی۔ تو دوستو جتنی بھی کوشش ہو سکے تو یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ایک انعام ہے، وہ ہے توبہ۔ استغفار ہمیشہ کرتے رہیں، اس میں آپ کی روحانیت کے راز پناہ ہیں، اس میں سب کچھ پوشیدہ رکھا ہے اللہ رب العالمین نے، آپ کا رزق، آپ کی عزت، آپ کا اس دنیا میں جینا جب تک آپ جیتے ہیں، اور اس کے بعد آخرت کے لیے بھی اسی میں انعام رکھا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے عبادت کے اوپر جو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ عبادت کے اوپر جو ہے توبہ کو مقدم کیا ہوا ہے۔ تو دوستو توبہ ایک ایسا انعام ہے مومن کے لیے، وہ اس کو بھولے نہ، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ وہ دیکھے وہ کتنا کریم ہے اللہ رب العالمین آپ پہ کہ وہ آپ کو بلا مانگے ہی صرف ایک ادا کے اوپر کہ آپ نے ندامت کا اظہار کیا، آپ نے معافی مانگی، اللہ نے قبول کی۔ تو دوستو اللہ رب العالمین آپ کو
اور مجھے اس کی توفیق دے۔ توبہ جو ہے وہ روحانیت کا منبع ہے دوستو۔ اگر کسی کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہو تو وہ اس کو ضرور شیئر کرے۔